wabarakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. میں اکثر جنید جماعت نحوم کی طلبہ ہوں. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا. جب قرآن مجید کے نزول کی ابتدا ہوئی پہلی وحی آتی ہے اقرا، یعنی پڑھ. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. پڑھ مطلب علم حاصل کر، ماں کی گود سے گود تک سیکھو، سمجھو اور شعور پیدا کرو. اسلام نے تعلیم کو بہت اہمیت دی ہے. علم سیکھنے اور سکھانے کو اولین فرض بتایا ہے، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو یا دینی. معزز سامعین، حدیث پاک کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین و مسلمات. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. آج یہی موضوع گفتگو میرا عنوان تقریر ہے اور وہ ہے لڑکیوں کی تعلیم کیوں ضروری ہے. حدیث کی بنیاد سے صرف مردوں کا ہی نہیں، عورتوں کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. اسلام نے عورتوں کی تعلیم کو مردوں کی تعلیم کے برابر حق دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم پر خاص توجہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم پر بھی اہتمام کیا تھا. کچھ لوگ تعلیم نسواں کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہیں. وہ سمجھتے ہیں عورتیں صرف گھر کے کام کاج کے لیے ہوتی ہیں. عورتوں کی زندگی کچن سے شروع ہو کر دسترخوان پر ختم ہو جاتی ہے. ان کا تصور بالکل غلط ہے. علم کی روشنی انسان کو جینے کا قرینہ سکھاتی ہے. علم ایک لازوال دولت ہے جو تقسیم کرنے سے بڑھتی ہے. موجودہ دور سائنس ٹیکنالوجی کا ہے. اب وہی ملک یا قوم اس جہاں پر حکمرانی کر سکتا ہے جو سائنس ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہو. اگر کوئی ملک یا قوم کی نصف آبادی یعنی خواتین پسماندہ ہو تو وہ ملک یا قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ضروری نہیں کہ خواتین ایک ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ ہی بنے. وہ ایک پڑھی لکھی بیٹی، بہن اور ماں کے روپ میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکتی ہے. کیا آپ کو معلوم ہے دنیا کی پہلی یونیورسٹی کس نے ڈالی؟ وہ کوئی مسلمان تھا یا غیر مسلم، مرد تھا یا عورت؟ معلوم ہے آپ کو؟ دنیا کی پہلی یونیورسٹی ایک مسلمان نے ڈالی اور وہ کوئی مرد نہیں، ایک عورت تھی جن کا نام تھا فاطمہ البحری، جنہوں نے موروکو میں جو افریقہ کا ایک ملک ہے اپنے والد کے نام سے ایک یونیورسٹی کی بنیاد کی جس کا نام ہے یونیورسٹی آف القروین. اسلام نے عورتوں تعلیم نسواں پر پختہ حکم دیا ہے کہ عورتوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرو، کیونکہ ایک بے علم عورت معاشرے کی پسماندگی اور ابتری کا باعث بنتی ہے. ان کی گودوں میں پلنے والی اولاد بھی گمراہی کے راستوں پر چلتی ہے. عورت بہن کی شکل میں خدا تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے تو بیٹی کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اے ماں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے. فرانس کے ایک مشہور بادشاہ نیپولین کا قول ہے Give me an educated mother, I'll promise for a civilized educated nation. تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں ترقی دوں گا. تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار مثالیں موجود ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم ضروری ہے. حضرت رابعہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ، یہ وہ خواتین ہیں جو عورتوں کی تعلیم کے لیے مشعل راہ ہے. یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا ہے، یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا ہے. اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا ہے. کسی دانا کا قول ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. بچہ
जो कुछ इस मदरसे से सीखता है वो उसकी आइंदा जिंदगी पर असरअंदाज होता है। सफ़े हस्ती पे लिखती है उसूले जिंदगी, सफ़े हस्ती पे लिखती है उसूले जिंदगी, इसीलिए एक मकतब इस्लाम कहलाती है माँ। याद रखे, आज की पढ़ी लिखी लड़की कल की पढ़ी लिखी माँ है। पढ़ी लिखी माएँ पढ़ा लिखा मुआशरा है। मैं अपनी तकरीर इस शेर पर खत्म करती हूँ। तालीम तो लड़की को देनी जरूर है, तालीम तो लड़की को देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी वो बेशऊर है। जज़ाकल्लाह। Salia, please come near the stage. Thank you, MashaAllah, from our guest Mufti Shafiq Sahab, Wai Bazar Nagpur. He is given reward to Aqsa for his speech, 500 rupees. So Aqsa, come and take your reward. This is given by Mufti Shafiq Sahab, Wai Bazar. Clap please, dear parents. Allah is the one and true God. God is guardian over everything.